کرامت غوری صاحب آج تشریف فرما ہیں اور میں سر سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ سر آج بجائے اس کے کہ ہم کوئی اور بات کریں، آف کورس میرا کل بھی کسی پروگرام میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، پیپل ویری کنسرنڈ، اور ہر بندہ جو مجھ سے سوال پوچھتا تھا کہ کیا ہوگا پاکستان کا، کیا ہوگا، مگر میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ دیکھیے دنیا کا کیا ہوگا کہ اگر ایک طاقت وقت کا ایک وقت میں ایک فرعون، there was a time کہ وقت کا فرعون برطانیہ ہوا کرتا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس طاقت کا پلڑا تھوڑا سا چینج ہوا، اور آپ سوچئے گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان جیسے ملک کو بھی نیچے لگا لیا گیا، اور آج پوری دنیا اس ملک میں لڑائی نہیں ہوتی، امریکہ میں لڑائی نہیں ہوتی، وہ سپورٹ کرتا ہے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں اینٹ سے اینٹ بچ گئی، یعنی ممالک وہ جو ٹوٹ کے رہ گئے بینکرپسیز کے دہانے کے اوپر ہیں، اور پاکستان از ون آف دیم، بیکاز ڈپینڈنگ اپون دی نیشنز کہ کون سی قوم کے لوگ کتنا بکتے ہیں، سب اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، مگر آف کورس وی آر ویری کنسرنڈ کہ یوکرین کی وار پہلے ہی انتہا کو نہیں پہنچ رہی تھی، اور کہتے ہیں کہ there was a time کہ یوکرین کی وار نے رک جانا تھا، بورس جانسن نے ٹریول کیا تھا ٹو یوکرین اور وہ جنگ ختم نہیں ہونے دی تھی، وہ فوڈ کرائسس ابھی ختم نہیں ہوا، آج اگر اسرائیل اور فلسطین کی جنگ طوالت پکڑتی ہے تو دنیا کس جگہ پہ جا پہنچے گی؟ جناب کرامت اللہ غوری صاحب۔ عرفات، تم نے بہت اچھی بات کہی۔ جی، مجھے یاد ہے امام خمینی نے انقلاب ایران کے بعد ایک بات کہی تھی جو سنہرے حرفوں سے لکھنے والی ہے۔ انہوں نے امریکہ کے ضمن میں یہ کہا تھا کہ دنیا میں ایک شیطان بزرگ ہے، اور اگر تمہیں کبھی یہ تردد ہو کہ حق کس طرف ہے اور جھوٹ کس طرف ہے تو یہ دیکھو کہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو جس کے ساتھ امریکہ کھڑا ہوگا وہ جھوٹ ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا۔ ایک طاقت ہے سپر پاور دنیا کی، حالانکہ اب وہ بہت جلد ان کی چودراہٹ ختم ہونے والی ہے۔ سر یہی تو اسی چودراہٹ کے ختم ہونے پر امریکہ کی قیادت، امریکہ کی سیاسی قیادت بوکھلائی ہوئی لگتی ہے۔ اختر الایمان ایک بہت بڑے ترقی پسند شاعر تھے، ان کا ایک شعر ہے کہ اگلے وقتوں میں کئی تھے کہ خدا ایک ہی تھا، اگلے وقتوں میں کئی تھے کہ خدا ایک ہی تھا، اب تو اتنے ہیں کہ حیران ہوں کس کو پوجوں۔ تو امریکہ کو یہ پریشانی ہے کہ چین جس نے اپنے وسائل کو دنیا میں جنگیں کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، ایک تو دیکھو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی تاریخ پر اگر تم نظر ڈالو تو تمہیں یہ سبق ملے گا کہ امریکہ نے جو جنگ شروع کی ہے وہ ہاری ہے۔ 1950 میں کوریا کی جنگ شروع کی، 1953 میں صلح کرنی پڑی، ویتنام کی جنگ شروع کی 60 کی دہائی میں، بہت بری پسپائی لی، بہت بری طرح سے پسپا ہو کے وہاں سے نکلے۔ 20 برس گزارے افغانستان میں، آخر کار انہی طالبان سے جن کو کچلنے کے لیے امریکہ نے اور نیٹو کے حلیف ممالک نے اپنی تمام تر دفاعی قوت استعمال کی، انہی کے ساتھ سمجھوتا کر کے امریکہ افغانستان سے نکلا 20 برس کے بعد۔ اور ماہرین معاشیات کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے 20 برس میں افغانستان کی جنگ پر $3 ٹریلین خرچ کیے۔ یہ جو دنیا میں آج معیشت کی زبوں حالی نظر آتی ہے، یہ ساری انہی جنگوں کا تحفہ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ
اسرائیل گزشتہ 56 برس سے فلسطینیوں کو اپنا غلام بنائے ہوئے ہے. تم ذکر کر رہی تھی اپنے پچھلے پروگرام میں 1967 کی جنگ کا. 6 دن وہ جنگ چلی تھی، جس کے اختتام پر یہ ہوا کہ جتنے بھی عرب ممالک تھے وہ سب ہار چکے تھے اسرائیل سے، اس لیے کہ اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت ہے. میں اپنے سامعین اور وہ جیتنا ایسا تھا کہ سینائی کو انہوں نے جیت لیا تھا، ویسٹ جارڈن کو، گولان ہائٹس کو، ویسٹ جارڈن، مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ جو ہمارا قبلہ اول تھا یروشلم، بیت المقدس، اس پر قبضہ کر لیا. میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بیت المقدس اس وقت دیکھا تھا جب اس پر اسرائیل کا قبضہ نہیں تھا. صحیح. تو اس فلسطینیوں کی ذبح حالی، فلسطینیوں کی مظلومیت کی تاریخ کوئی آج کی نہیں ہے، 106 برس پرانی داستان ہے. کیا ہوا تھا؟ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے، جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عسکری طاقت تھی، دنیا کی سب سے مضبوط فوجی قوت تھی، دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت تھی، اس نے خاص طور پہ ہدف بنایا تھا خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کا. وہ اس ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے کہ خلافت عثمانیہ تو گزشتہ 2 صدیوں سے اپنے آپ کو کمزور کرتی آئی تھی، لیکن عرب دنیا کو برطانیہ نے اپنے ساتھ حلیف بنایا. دیکھیے اب آپ نے بات صحیح کی نا، تم نے کمزور کرتا کو میں ہاتھ پڑی تھی دل میں کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آٹمنز کمزور ہوتے چلے جا رہے تھے. سر یہ پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول، آپ کے اپنے لوگوں کو آپ کے برابر کھڑا کرنے کے بعد. میں پوری تاریخ تو بتاتا ہوں. ہوا یہ تھا، وہ تم نے ایک کیریکٹر کا نام سنا ہوگا، لارنس آف اریبیا. جی سر. اس پر بہت اچھی فلم بھی بنی تھی، بے شمار کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. اسے بھیجا گیا تھا، وہ برطانوی سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا تھا. اس کو بھیجا گیا تھا شریف حسین کے پاس، جو مکے کا عثمانیوں کی طرف سے والی تھا، مکے کا نہیں پورے حجاز کا والی تھا. شریف حسین کو لارنس نے ورغلایا، اس سے کہا کہ تم اگر ہمارا ساتھ دو گے تو ہم عثمانیوں سے جتنے بھی عرب علاقے خالی کروائیں گے وہ تمہارے بیٹوں میں بانٹ دیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ اور فرانس، جو دوسری بڑی سامراجی طاقت تھی، جو دوسری بڑی کلونیل پاور تھی، انہوں نے سمینا ایک خفیہ معاہدہ کیا ہوا تھا. وہ خفیہ معاہدہ تاریخ میں کہلاتا ہے سائکس پیکو ایگریمنٹ. جارج سائکس برطانیہ کا وزیر خارجہ تھا اور پیکو فرانس کا وزیر خارجہ تھا. اور معاہدہ یہ تھا کہ عثمانیوں سے جو بھی علاقے ہم خالی کروائیں گے وہ آپس میں بندر بانٹ ہو جائے گی، وہ آپس میں بانٹ لیے جائیں گے. تو ایک طرف تو شریف حسین کو سبز باغ دکھایا گیا کہ ہم جو بھی علاقے خالی کروائیں گے عثمانیوں سے وہ تمہارے بیٹوں میں بانٹ دیں گے. ہوا کیا؟ عثمانیوں کو شکست ہو گئی، ترکی کو شکست ہو گئی. بیت المقدس پر جنرل ایلن بی نے قبضہ کر لیا. جنرل ایلن بی جو آج بھی جو پل اردن کو اسرائیل سے ملاتا ہے، اردن کو مغربی کنارے سے ملاتا ہے، وہ ایلن بی برج کہلاتا ہے. اور ایلن بی نے بیت المقدس میں داخل ہوتے وقت کیا نعرہ لگایا تھا یہ بھی معلوم ہے. نعرہ یہ تھا،
صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ صلاح الدین وی ہیو کم بیک. تو بیوی جو کچھ بھی اب آپ نے اتنے اچھے طریقے سے بتایا، یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جو بھی کانسپریسیز ہوئی تھی اس میں ایجپٹ نے بڑا کمال کا رول پلے کیا تھا. نہیں وہ میں آ رہا ہوں، میں آتا ہوں اس پر. پہلے تو یہ ہوا کہ جب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا اور دوسرے علاقے عثمانیوں سے خالی کروا لیے گئے، تو شریف حسین کا بڑا بیٹا تھا فیصل نے دمشق جا کے سیریا پر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا. لیکن ان کی بادشاہت صرف 3 ہفتے چلی. 3 ہفتے کے بعد فرانسیسی فوج دمشق میں داخل ہوئی اور اس نے فیصل کو کان سے پکڑ کے نکال دیا. اس کے بعد فیصل کے آنسو پوچھنے کے لیے اسے عراق کا بادشاہ بنا دیا گیا. عراق کی تین ولایتیں تھیں. عثمانی ان کو گورنریٹس کو ولایتیں کہتے تھے. ولایتیں ایک تو موصل کی تھی اوپر شمال میں، ایک وسط میں بغداد کی تھی، اور نیچے جنوب میں خلیج پر بصرے کی ولایت تھی. صدام حسین نے جو کویت پر اپنا دعویٰ جتایا تھا اس کی تاریخی وجہ تھی، اس لیے کہ کویت نام کا تو کوئی ملک نہیں تھا. کویت کا جو علاقہ تھا اس پر بصرے کی ولایت سے حکومت ہوتی تھی. تو خیر اس کے بعد وہ فیصل کو تو بٹھا دیا عراق میں. پھر شریف حسین نے کہا کہ یہ میرا دوسرا بیٹا ہے عبداللہ، اس کے لیے کیا ہے؟ تو عبداللہ کے لیے ٹرانس جارڈن نام کا ایک ملک بنایا گیا جو زیادہ ریگستان تھا، اور سیریا کا کچھ علاقہ اس میں شامل کر دیا گیا، وہ ٹرانس جارڈن ہو گیا. عبداللہ نے 1948 میں جب پہلی عرب اسرائیلی جنگ ہوئی ہے تو انہوں نے دریائے اردن پار کر کے اور اس علاقے پہ قبضہ کر لیا جو ویسٹ بینک کہلاتا ہے. اس کے بعد سے ٹرانس جارڈن بن گیا. تو اس طرح سے بندر بانٹ ہوئی ہے. لیکن فلسطین پر برطانیہ نے انہوں نے لیگ آف نیشنز جو اس وقت عالمی تنظیم تھی ان سے ایک مینڈیٹ لیا، اور وہ مینڈیٹ یہ تھا کہ فلسطین پر برطانیہ نگرانی کرے گا. اس نگرانی کے عمل سے پہلے ہی 1917 میں جو کہہ رہا ہوں نا بار 106 برس پرانی داستان ہے، تو 1917 میں برطانیہ کی حکومت نے ایک ڈیکلریشن جاری کیا تھا جو تاریخ میں بیلفور ڈیکلریشن کہلاتا ہے، اور اس میں جوئش زائنسٹ آرگنائزیشن کو جو 1890 میں یورپ میں قائم ہوئی تھی، جس کا ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ فلسطین میں ارض مقدس میں یہودیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ بنایا جائے گا. اس میں فلسطین کے جو اصل باشندے تھے فلسطینی جو وہاں ہزاروں برس سے آباد تھے ان کا کوئی ذکر نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ یہ جو جوئش ہوم لینڈ بنایا جائے گا سمینا، یہ دس ول ناٹ بی in violation of the civil and judicial rights and human rights of the inhabitants of Palestine. جو تم گولڈا مائر کا ذکر کر رہی تھی نا، وہ جب اسرائیل کی وزیر اعظم ہوئیں اور اتفاق سے وہ امریکہ میں پیدا ہوئی تھیں، وہ وسکونسن کی ریاست میں پیدا ہوئی تھیں. انہوں نے جب وزیر اعظم وہ بنی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطینی شور مچاتے رہتے ہیں، تو فلسطینی نام کی تو کوئی قومی دنیا میں نہیں ہے. ہم نے تو فلسطینیوں کو اس وقت حضرت موسیٰ کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانوں میں اس کے
جو باشندے تھے وہ اس وقت فلسطین کہلاتے تھے. بائبل میں ان کا ذکر جو ہے وہ فلسطین کے نام سے ہے. تو گولڈا مائر نے یہ کہا کہ ہم نے تو ان جنگلیوں کو، ان وحشیوں کو مار مار کر بھگا دیا تھا، اس ارض مقدس کو ہم نے ان وحشیوں سے خالی کروا لیا تھا. تو فلسطینی نام کی کوئی قوم نہیں ہے، دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے اس کا. آج اسرائیل کے وزیر دفاع نے جو بیان دیا ہے نا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے انتہائی اشتعال انگیز، ہاں وہ جو جس انداز میں وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہیومن اینیملز بستے ہیں. نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کا اب نتائج کے ذمہ دار، نہیں وہ تو نتائج کے ذمہ داری ہوں گے، لیکن میں نے تو وہ لائیو سنا ہے، فوڈ میں نے بھی اس کی شکل دیکھی، میں نے تو وہ سنا ہے بیان، میڈیسن، فوڈ، سب کچھ بند کر دیا ہے، پانی، بجلی، گیس. کہا کہ یہ پچھتائیں گے، مگر ہاں، اور یہ کہا ہے کہ غزہ میں انسان نہیں بلکہ ہیومن اینیملز بستے ہیں. اچھا، اب ان کو ہیومن اینیملز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو جس حساب سے ڈپرائیو کرنے جا رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگین کیا تھا کہ 73 کی وار تو انہوں نے جیتی تھی، عربز نے جیت لی. نہیں جیتی کہاں تھی، پہلے کامیابی ہوئی تھی. اور دیکھو یہ جو 6 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل میں گھس کر جو ان کو مارا ہے، تو وہ اسی 6 اکتوبر 1973 کی جنگ کی 50ویں سالگرہ منا رہے تھے. 50ویں سال اس وقت جو مصر نے حملہ کیا تھا جنرل، اور یہ بھی یوم کپور ہی تھا. وہ یوم کپور وہ نہیں، وہ یوم کپور نہیں تھا، وہ جو ہاں نہیں یوم کپور تھا اس دن، اور 1973 میں یوم کپور تھا. اور اس دن مصریوں نے اچانک حملہ کر کے اس دفاعی لائن کو توڑ دیا تھا جو جس کو کیا تھا جو بارلیو کہلاتی تھی. اور اس حملے کے نتیجے میں مصر نے سینائی پیننسلا اسرائیل سے واپس لے لیا تھا. اسرائیل کی مس کیلکولیشن تھی، ہم نے اس کو کور کیا کہ موشے دیان اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ نہر سویز کو کراس کریں گے تو ان کو ایٹ لیسٹ 48 آورز چاہیے ہوں گے. مگر مصریوں نے 10 گھنٹے میں نہر سویز پہ وہ پل بنانے کے بعد ان جو فورٹیفائڈ وہ جو انفراسٹرکچر تھا وہ سارے کا سارا مسمار کر دیا. وہ جو اس حملے کا جو آرکیٹیکٹ تھا عرفہ، میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس لیے کہ وہ جنرل شاذلی اس کا نام تھا. وہ اس کے بعد انور سادات نے اس کو ملک بدر کر دیا تھا، اس کو الجزائر نے پناہ دی تھی. تو میں جب الجیئرس سفیر ہو کے گیا ہوں تو میری وہاں ان سے ملاقات ہوئی تھی. اس نے مجھے پوری تاریخ بتائی کہ کس طرح سے انہوں نے اچانک حملہ کر کے اسرائیل کی اس دفاعی لائن کو تہس نہس کر دیا تھا. تو خیر، میں جس مسئلے کی طرف تمہاری توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پوری مغربی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. آج معلوم ہے، آج یورپین یونین نے کیا اعلان کیا شادیہ؟ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو سالانہ امداد فلسطینیوں کو دیا کرتے تھے، ہیومینیٹیرین اسسٹنس، جس کی کل مالیت $730 ملین سالانہ بنتی ہے، اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے. جرمنی نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی تمام امداد فلسطینیوں کے لیے روک رہا ہے $234 ملین کی. اس کے ہم نوائی میں آسٹریا نے، جو بہت ہی کم دیتا ہے، $2 ملین سالانہ امداد دیتا ہے، اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے اپنی امداد کو معطل کر رہے ہیں. تو یہ
مگر سعودی عربیہ نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ سپورٹ کریں گے, فلسطین کو سپورٹ کریں گے. ایکچولی یہ ایک جو ٹریپ تھا وہ ابراہیم اکارڈ کی صورت میں ایک ٹریپ تھا, ابراہیم اکارڈ کا ٹریپ تھا, جس میں یہی ہمیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں شروع ہوا تھا, اور اس کے مصنف تھے ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد صاحب. اچھا, میں آپ سے جو بات کرنا چاہتی ہوں نا, دیکھیے اس میں یہ کہ ہم اس پورے کے پورے واقعے کو وی ہیو ٹو لرن سم تھنگ. 73 میں جو اٹیک کیا جاتا ہے, اور یہ 4-5 ملک ملتے ہیں, جس میں جارڈن بھی تھا, جس میں ایجپٹ بھی تھا, سیریا بھی تھا, ان تمام نے مل کے اٹیک کیا. اور اگین فوجیوں نے نہیں, بلکہ ان کے پاس اتنی فوجی طاقت نہیں تھی, مگر اس بڑا سکسیسفل اٹیک تھا. اسرائیل نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا, حالانکہ وہ 70% آف دیئر بجٹ اسپینڈ کرتے ہیں آن دس دیئر آرمی, اور اپنی اس دفاعی صلاحیتوں کو کرنے کے لیے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ایک تو ہم مس کیلکولیٹ انڈر جج کر گئے ان قوموں کو. نمبر 2, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد وی ہیو ٹو فوکس آن دا ایجوکیشن آف آر ینگ پیپل. وہ ایجوکیشن تو یہودیوں میں ہمیشہ صدا سے سیکنڈ ورلڈ وار کے جتنا اسلحہ بنا یہودیوں نے بنایا. میں بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں, مگر پہلے سنو 73 میں جب مصریوں نے حملہ کیا ہے تو اسرائیل کے تو اوسان خطا ہو گئے تھے, بوکھلا گئے تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اس لیے کہ ان کے تمام ٹینک جسٹ لائک پرسوں والی صورتحال تھی, وہ مصری نے تباہ کر دیے تھے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے فوراً بعد اس وقت رچرڈ نکسن صدر تھے, انہوں نے حکم دیا کہ اسرائیل کی فوجی مدد کے لیے ایک ایئر برج بنا دیا جائے. اتنے جہاز اسلحہ لے کے سمینا اسرائیل آتے تھے امریکہ سے اسرائیل تک, کہ لگتا یہ تھا کہ فضا میں ایک پل بنا دیا گیا ہے. اسی امداد کے بلبوتے پر پھر پلٹ کر اسرائیل نے حملہ کیا, اور وہ نہر سوئس تک دوبارہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہم نے قبضہ کیا ہوا تھا صحرائے سینا پر, یہ بیکار علاقہ ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, تو یہ مصر کو واپس دے دو. مصر کو واپس دینے کے بعد تمہیں یاد ہوگا کہ اس وقت جو اوپیک کے ممالک تھے انہوں نے مغرب کو تیل دینا بند کر دیا تھا. فرسٹ آئل ایمبارگو 1973 کی جنگ کے بعد ہوا, اور وہ اسی وجہ سے شاہ فیصل, مغرب نے اس کی بڑی قیمت چکائی. پھر نہیں مغرب نے قیمت مغرب نے تو اس وقت نارتھ امریکہ نے اس کی الٹیمیٹلی قیمت چکائی. اس وقت تو قیمت چکائی تھی, لیکن اس کے بعد ہینری کسنجر نے جو امریکہ کے وزیر خارجہ تھے, سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, انہوں نے جو منصوبہ اپنا روبہ عمل لائے, اس کا کلیدی عنصر یہ تھا کہ اب ہم ان عرب ممالک کو ایک ایک کر کے توڑیں گے. اور توڑا, سب کو توڑا. اس کا پہلا نشانہ تو شاہ فیصل خود بنے, جن کو ان کے بھتیجے کے ہاتھوں سے قتل کروا دیا گیا. 1975 میں شاہ فیصل کا قتل ہوا ہے. اس کے بعد 1978 میں کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا. کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ جو انور السادات نے کیا تھا اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا اور اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے. اسی کے نتیجے میں وہ 6 اکتوبر 1973 کی سالگرہ کی یاد ہی تو منا رہے تھے جب ملٹری پریڈ کے دوران انور السادات پر حملہ کیا گیا تھا اور اس کو قتل کیا گیا تھا. یہ 1981 کی بات ہے, کیمپ ڈیوڈ کے معاہدے کے 3 سال کے بعد. اس کے بعد حسنی مبارک جو مصر پر مسلط ہوئے تو ان کا زوال صرف 2011 میں جا کے کہیں ہوا. تو عرب ممالک کو ایک ایک کر کے توڑنے کی جو کہ سنجر کی سر انہوں نے کامیاب رہی. عراق کو توڑا, شام کو
توڑا، جارڈن کو بہترین، اردن کو بہترین ملک کا مقروض کیا. توڑا نہیں، عراق کو تباہ کیا نا، وہ توڑا، تباہ کیا، بیڑا غرق کر دیا. عراق کو تباہ کیا سر، سیریا کو بھی تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا. اگر آپ ایجپٹ کی بات کرتے ہیں، مصر کو بھی انہوں نے تباہ کیا. سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ وہ جو 2011 میں عرب دنیا میں بہار آئی تھی، ہاں، جس کو عرب اسپرنگ دیا گیا، اس کو اپنے حلیف عرب سربراہان مملکت کی مدد سے ختم کیا گیا. تمہیں یاد ہوگا کہ 2012 میں سمینا پہلی بار مصر کے عوام نے اپنی مرضی سے، اپنے حق رائے دہی سے اخوان المسلمین کے ایک فرد کو اپنا صدر منتخب کیا تھا، جس کا 1 سال کے بعد تختہ الٹ دیا گیا. اور پھر جنرل سیسی جو کمانڈر ان چیف تھے، ان کو مصر پر مسلط کر دیا گیا. سیسی آج تک مصر کا صدر چلا رہا ہے. اور مرسی کو جو عوام کا پسندیدہ، عوام کا منتخب کردہ صدر تھا، جسے عوام کی حمایت حاصل تھی، اسے مصر کی فوج کو، مصر کے جرنیلوں کو استعمال کر کے بالکل اسی طرح سے ختم کیا گیا جس طرح سے پاکستان کے فوجی جرنیلوں کو استعمال کر کے عمران خان کا تختہ الٹا گیا ہے. اچھا، اب میک لانگ سٹوری شارٹ، کیونکہ ہم نے 25 منٹ اس کو کور کیا ہے، میں آپ کو 2 منٹ دوں گی اپنے ٹائم دیکھ کے. میک لانگ سٹوری شارٹ، اور آپ دریا کو کوزے میں بند بھی کرتے ہیں. سر، اس دنیا کو آج کے وقت کا فرعون رول کر رہا ہے. پاکستان کے پاس، پاکستان کا عوام جن کا مورل فائبر انتہائی ویک ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، چاہے وہ آپ کا پولیٹیشین ہے، چاہے وہ آپ کا پیر فقیر ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کیوں نہ ہو. جب پوری دنیا کے بیچ میں وہ ممالک جو تیل کی نعمت سے مالا مال ہیں، اگر ان ملکوں کو توڑ کے یہ صورتحال کر دی گئی ہے، تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ نہیں، پاکستان ایون کینیڈا آج وہ کرتا ہے جو امریکہ کرنا چاہتا ہے. آج اسرائیل کا ہی ذکر اگر آپ کر لیں تو کینیڈا میں یاسر نقوی کی بات کر لیں، پرائم منسٹر آف کینیڈا کی بات کر لیں، پیئر اولور کی بات کر لیں، NDP کے جگمیت کی بات کر رہے ہیں، آپ کسی بھی مسلمان لیڈر کی بات کر لیں، none of them is talking about کہ آج سے 6 دن پہلے مسجد اقصی میں کیا ہوا تھا. ایوری بڈی از سیئنگ کہ جوز کمیونٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ 4 دن پہلے تو ایک نازی کو ہیرو بنا رہے ہیں، آج آپ کہتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے. یو ہیو 2 منٹ ٹو کنکلوڈ. عارفہ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ صلیبی جنگیں واپس آ گئی ہیں. دیکھو، مغربی دنیا آج تک صلیبی جنگوں کو نہیں بھولی. وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایلن بی نے جب بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہے اور داخل ہوتے ہوئے یہ نعرہ لگایا تھا کہ صلاح الدین ہم واپس آ گئے ہیں، تو صلاح الدین کو خبردار کرنے کی کیا توجیہ تھی، کیا مصلحت تھی؟ اس لیے کہ صلاح الدین وہ تھا، وہ جواں مرد تھا جس نے بیت المقدس پر صلیبی تسلط کو ختم کیا تھا. یہ تو میں شاید ایک اور پروگرام درکار ہوگا اگر میں صلیبی جنگوں کی تاریخ اپنے سامعین اور ناظرین کو بتاؤں کہ یورپ میں 11ویں صدی کے اختتام پر ایک نعرہ ابھرا تھا، اور وہ نعرہ لگانے والے تھے کیتھولک چرچ کے سربراہ جن کا نام تھا پوپ اربن. ان کا تعلق فرانس سے تھا. انہوں نے یورپ کے تمام شہزادوں کو اور حکمرانوں کو فرانس میں ایک جگہ پہ جمع کیا اور کہا کہ میرے پاس ہولی رومن ایمپرر جس کا صدر مقام
آج کے استنبول اور اس وقت کے قسطنطنیہ میں تھا. انہوں نے ایک خط پوپ کو لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ زندیق، سمینا جو لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دیز ہیدنس، مسلمانوں کا، ترکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیز ہیدنس آر تھریٹننگ us and we have to liberate the holy land from these heathens. شیطان. اور اس وقت پوپ نے یورپ کے سربراہان کو یہ پیغام دیا تھا کہ میرے خواب میں یسوع مسیح جیزس کرائسٹ آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ نوید دی ہے کہ جو بھی ارض مقدس کو ان زندیقوں سے رہا کروائے گا وہ کھڑا جنتی ہوگا. صحیح. تو یہ صلیبی جنگیں مغرب کے دماغ پہ سوار ہیں. یہ جو میں حوالہ دے رہا تھا نا، بہت ساری چیزیں بتانا نا، یہ اتنی بڑی الجھی ہوئی چیزیں ہیں کہ میں جتنا اس کی گہرائی میں جاتی ہوں میں الجھتی چلی جاتی ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسجد اقصیٰ کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں حضرت سلیمان کا ذکر آتا ہے، وہ کیا چیز تھیں کہ جو جن کو قرآن میں بلکہ ذکر ہے کہ وہ اونٹوں کے اوپر لاد دی گئیں، وہ کچھ مال اسباب تھا، وہ کہاں پہ دفن ہے؟ مسجد اقصیٰ کی بنیادوں میں دفن ہے. ہولی گریل اردو میں عربی میں خاص، وہ ہولی گریل جس میں کہا جاتا ہے کہ وہ الواح، وہ لوہے ہیں، وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی، مٹی کی تختیاں جن پر حضرت موسیٰ پر نازل کردہ پیغام جو احکام عشرہ وہ کہلاتے ہیں 10 کمانڈمنٹس. بڑی مشہور. بس جی اس کو ڈھونڈنے کا معاملہ ہے، وہ کہاں مدفن ہے. مسجد اقصیٰ میں آج سے 6 دن پہلے جو واقعہ ہوا اس کو بھی گوگل کر لیجئے گا. آپ کو بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے انشاءاللہ بات کریں گے. ایک کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور آئی تھنک شی از رافع کی، عبدالرافع کی ماما ہمارے ساتھ ہیں.